السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے اغراء اور تحذیر کا بیان۔ اغراء کس سے کہتے ہیں اور تحذیر یہ کس سے کہتے ہیں، ان دونوں کی تعریف، ان کے استعمال کا طریقہ، ان کی کیا کیا قسمیں ہیں، وہ سب۔ تو اغراء بتا رہے ہیں کہ اغراء کے لغوی معنی ابھارنا، اکسانا، آمادہ کرنا کے آتے ہیں۔ لغت میں آپ دیکھیں گے اغراء کا معنی ابھارنا، اکسانا، آمادہ کرنا، یہ سب آپ کو مل جائیں گے، یعنی کسی کام کے لیے ابھارا جائے کسی کو کہ وہ اس کام کو کرنے لگے۔ پھر بتا رہے کہ اصطلاح میں اس سے مراد مخاطب کو کسی اچھے و پسندیدہ کام پر آمادہ کرنا یا ابھارنا۔ لغت میں معنی ہے ابھارنا، اکسانا، آمادہ کرنا، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ مخاطب کو کسی اچھے اور پسندیدہ کام کی طرف ابھارا جائے، آمادہ کیا جائے اسے، جو کام اس کو بھی پسند ہو، کسی اچھے کام کی طرف۔ اور اغراء اور تحذیر اس کے برعکس، جیسا کہ ابھی آئے گا۔ اب بتا رہے کہ جس کام کے لیے ابھارا جائے اس کو منصوب ذکر کیا جاتا ہے، جیسے الاستقامت، استقامت اختیار کرو، الصدق، سچ لازم کرو۔ جیسے کہ ہم کبھی بسا اوقات بیٹھے ہوتے، چند لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی سے کہا جائے کوئی کام کر رہا ہے اور اس میں دقتیں آ رہی ہے، ہم اس کو نصیحت کے طور پہ کہہ رہے ہیں الاستقامت، الصدق۔ جیسے کہ بہت علماء کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس خدمت کرنے میں بہت سے کیا کہتے ہیں تکلیفیں، دشواریاں بھی آتی ہے، بہت فتنے فساد بھی اٹھتے ہیں اور کچھ لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی تسلی کے لیے ان کو اگر کہا جائے کہ استقامت، الصدق، آپ قائم رہے، آپ گھبرائیں نہ، آپ دین کا کام کرتے رہے، جو لوگ شریر ہے وہ شرارت کرتے رہیں گے، آپ ان کے چکر میں نہ رہے، آپ اپنا دین کا کام کرتے رہے۔ یہ ہوگا اغراء۔ اب بتا رہے کہ صرف جس کام کے لیے ابھارا جائے اس کو منصوب ذکر کیا جاتا ہے، جیسے الاستقامت، اور اس کا جو فعل ہوگا اس کو نہیں ذکر کرتے۔ اب وہ فعل محذوف ہوگا، اس کی اصل عبارت ہوگی الزم الصدق کا الزم استقامہ۔ ان سے پہلے الزم فعل کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ اب الزم فعل محذوف ہے تو الزم فعل اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور استقامت مفعول بھی بنتا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ذکر کیا جاتا ہے۔ اب پھر بتا رہے تحذیر، جیسا کہ میں نے بتایا اس کے اپوزٹ۔ تحذیر کے لغوی معنی ڈرانا، متنبہ کرنا، یعنی تنبیہ کر دینا، کسی چیز سے ڈرانا، خوف دلانا۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے کہ مخاطب کو کسی ناپسندیدہ و بری چیز سے ڈرانا اور اس سے بچنے کے لیے متنبہ کرنا۔ اغراء میں تھا کہ کسی پسندیدہ چیز کی طرف ابھارنا، اور تحذیر میں اس کے برعکس، کسی ناپسندیدہ چیز اور بری چیز سے اس کو ڈرانا اور اس سے بچنے کی اس کو تنبیہ کرنا، جیسے الاسد وغیرہ۔ جیسے کہ کہیں چند لوگ بیٹھے ہوں، اچانک سے وہاں پہ سانپ آ جائے یا شیر وغیرہ آ جائے، تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ شیر آیا شیر آیا۔ ہم بھی عمومی طور پہ یہی کہتے ہیں کہ الاسد الاسد، سانپ آ گیا تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کہ سانپ سے بچو، سانپ آ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی کہے جاتے کچھ الفاظ، تو انہیں کہتے ہیں تحذیر، جیسے الاسد الاسد وغیرہ۔ تو یہ اصل میں کیا تھا، احذر الاسد، احذر الاسد یعنی شیر سے بچ، شیر سے بچ۔ پھر احذر فعل کو حذف کر دیا گیا تخفیف کلام کے لیے۔ اب وہ پھر بتا رہے ہیں کہ تحذیر کے مفعول کو مصدر منہ اور اغراء کے مفعول کو مغرا بھی کہتے ہیں۔ تحذیر کے مفعول کو مصدر منہ کہیں گے، یعنی جس سے ڈرایا گیا ہو، اور اغراء کے مفعول کو مغرا بھی کہیں گے، یعنی جس چیز کے لیے ابھارا گیا ہو۔ اب پھر مذکورہ بالا مثالوں میں الاستقامت اور الصدق یہ مغرا بھی ہے، اور الاسد مصدر منہ ہے، کیونکہ الاسد اس سے ڈرایا گیا ہے، شیر سے۔ پھر مصدر، اب دونوں میں فعل بھی پوشیدہ نکلتے ہیں، تو اغراء میں کون سے فعل پوشیدہ نکلیں گے اور تحذیر میں؟ تو اغراء میں تو بتا دیا کہ الزم فعل پوشیدہ نکلتا ہے، لیکن تحذیر میں 3 فعل طریقے کے نکلتے ہیں۔ ایک تو اتقی، بعید، احذر وغیرہ افعال محذوف نکالے جاتے ہیں۔ تحذیر میں 3 افعال نکلتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اب پھر بتا رہے کہ ان دونوں کے استعمال کے کتنے طریقے، تو ان دونوں کے استعمال کی 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، ایک ہی اسم کو مکرر ذکر کرنا، یعنی بار بار، جیسے الصبر الصبر، الاسد الاسد،
تو الصبر صبر کو لازم پکڑ، یہ اغرا کی مثال ہو گئی. اور الشر یہ ہو گئی شر سے بس، یہ تحذیر کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اب دوسرا طریقہ بتا رہے کہ اغرا و تحذیر کے لیے لائے جانے والے اسموں کو حرف عطف واو کے ذریعے ذکر کرنا جائز ہے. حرف عطف واو کے ذریعے ذکر کیا جائے، دو لفظ ہو ان کے درمیان حرف عطف واو لے آئے، جیسے العمل والاحسان، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کام اور احسان کو لازم پکڑ، یہ اغرا کی مثال ہو گئی. اور البرد والمطر، یہ بارش اور سردی سے بچ، یہ تحذیر کی مثال ہو گئی. تو دو طریقے بیان کیے، ایک تو یہ کہ لفظ کو بار بار ذکر کیا جائے مکرر، جیسے الصبر ڈبل بار ذکر کیا جائے، یا دو لفظوں کے درمیان حرف عطف واو کو لے آئے. اب تیسرا کہ صرف ایک ہی لفظ ہو، جو اس میں اغرا و تحذیر کے لیے لائے جائیں انہیں اکیلے ہی ذکر کرنا، یہ تیسرا طریقہ ہے. جیسے الاحسان، احسان کو لازم کر، اغرا کی مثال، اور الاسد، شیر سے بچ، یہ تحذیر کی مثال ہو گئی. یہ تین طریقے ہیں، انہی تین طریقوں پر یہ استعمال ہوتے ہیں. اب بتا رہے کہ اغرا و تحذیر کی مثالوں میں پہلی دونوں صورتوں میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور آخری صورت میں جائز. یعنی جو تین صورتیں اوپر بیان کی کہ مقرر ذکر کرنا اور حرف عطف واو کو لے آنا، ان دونوں صورتوں میں فعل کو حذف کرنا یہ واجب ہے، فعل ذکر نہیں کریں گے. اور جو تیسری صورت ہے کہ اس کو اکیلے تنہا ذکر کرے، اس میں جائز ہے، کبھی کبھار اس میں فعل کو لا بھی سکتے ہیں. یعنی جب کہ مغرا بھی یا محذر منو اکیلے مذکور ہو تو ان کے عامل فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن لا بھی سکتے ہیں. دونوں صورتیں حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں، یہ یاد رکھنا. پھر بتا رہے کہ تحذیر کے استعمال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ محذر منو سے پہلے ضمیر منصوب منفصل ذکر کر دی جاتی ہے. تحذیر کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی بتا رہے کہ کبھی ضمیر منصوب منفصل ذکر کر دیتے اس سے پہلے، جیسے ایاک و ظلم، یہ اصل میں ایاک باعد کہ ظلم سے دور رہ، و احذر ظلم، اور ظلم سے بچ. تو ایاک، اس کی مثالیں آپ کو حدیثوں میں بھی بہت جگہ ملے گی، بہت جگہ حدیثوں میں اس طریقے سے آیا، ایاک و ظلم، ایاک پہلے لایا گیا، اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا. تو اس طریقے سے آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی. تو ایک صورت یہ بھی ہے تحذیر کی کہ ضمیر منصوب منفصل ذکر کر دی جائے، اس کے بعد تحذیر لایا جائے، محذر منو کو ذکر کیا جائے. اب اس اعتبار سے بتا رہے کہ محذر منو سے پہلے ضمیر ہو تو اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں، اور تینوں میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اب ضمیر منصوب منفصل پہلے لائیں گے تو اس کے استعمال کے تین طریقے نکلتے ہیں تحذیر کے. ٹھیک ہے. اور تینوں صورتوں میں فعل کو حذف کرنا یہ واجب ہے. یہ بات کلیئر کر دے کہ فعل تو آئے گا نہیں، فعل حذفی محذوف رہے گا. اب تینوں طریقے کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں. نمبر 1، محذر منو کو واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا جائے. محذر منو کو واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا جائے جبکہ ضمیر منصوب منفصل اس سے پہلے ہو. جیسے ایاک والاسد، ایاک ضمیر ہے تو والاسد لے آئے، اصل عبارت کیا ہوگی؟ ایاک باعد و احذر الاسد. نمبر 2، محذر منو مصدر معول ذکر کیا جائے. جب ضمیر ہو، ایک تو صورت یہ کہ واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا جائے، دوسرا یہ استعمال کا طریقہ کہ مصدر معول ذکر کیا جائے. جب مصدر معول ہوگا تو ان پہلے آئے گا، جیسے ایاک ان تقصلا، اصل میں ایاک باعد من ان تقصلا، یعنی تو بس سستی سے، تو ان آئے گا تبھی وہ مصدر کی تعویل میں ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہوگا. پھر تیسرا طریقہ بتا رہے کہ محذر منہ کو حرف جر کے بعد ذکر کیا جائے، جیسے ایاک من الشر، من الشر، اصل میں ایاک باعد من الشر تھا. تو یہاں دیکھیے ضمیر منصوب منفصل پہلے لا رہے تو اس کے تین طریقے بیان کیے. ایک تو واو عاطفہ ذکر کر دیا جائے، یا مصدر معول یعنی ان کے ذریعے اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیا جائے، یا حرف جر کے بعد ذکر کیا جائے. تو یہ تحذیر کی تین طریقے الگ سے ہیں، جبکہ ان سے پہلے ضمیر منصوب منفصل ہو. اب مشق آ رہی ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیبیں کریں. تو اس میں آپ کو ترکیبیں پیش کرنے المداومۃ علی الدرس. اب دیکھیں المداومۃ تو نہیں ہے، تا ہے تو منصوب ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ کچھ فعل پوشیدہ نکلے گا. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا معنی کے اعتبار سے آپ پتہ کریں کہ یہ تحذیر ہے یا اغراء ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مشق اس کو حل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.